تیسرے پارے کا جو آغاز وہ بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ بقرہ یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. پہلے پارے کی ہم نے تفسیر پڑھی، سیکنڈ بھی پڑھی، اب تھرڈ پر. جو تیسرا پارہ ہے اس کا جو سٹارٹ ہے وہ بھی سورہ بقرہ پر ہے، اور شروع میں جو بیان کیا گیا وہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. پارے کو جہاں سے سٹارٹ کیا گیا، پارے کو جہاں سے شروع کیا گیا وہ یہاں سے شروع کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام ان کی ایک دوسرے پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لو، ورنہ قیامت کے دن کوئی سودے بازی تعلقات یا سفارش کام نہیں دے گی. قرآن کی یہ ایک تعلیم ہے، مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. اگر انسان یہ سوچے، کل بھی اس کے اوپر ڈسکشن چلی تھی، اگر انسان یہ سوچے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو ہم غفلت کی نیند سوئے رہیں، ہم اللہ کو منا لیں گے، تو اللہ کو منانے کے لیے دنیا میں بھی اپنے اعمال کا بہتر کرنا ضروری ہے. اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو دنیا کے لیے اگنور کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ تمنا کرتے ہیں یا پھر ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ اب ہمیں معاشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سفارش بھی مل جائے گی، بخشش بھی مل جائے گی، لیکن دیکھیں جس کے لیے ہم کریں گے تو پھر اسی سے انسان امید بھی رکھتا ہے، لیکن دنیا والے تو انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. اس لیے دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے، ہاں اگر اپنی عافیت چاہتے ہو، اگر اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہو تو پھر تم یہیں سے تیاری شروع کرو. یہ دارالامتحان ہے، یہاں پہ تم تیاری کر رہے ہو. اگر تم نے امتحان کی تیاری ہی نہیں کی اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ تم پیپرز میں پاس ہو جاؤ گے تو ایسا ممکن بھی نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیات میں مرتبہ و مقام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آیت الکرسی کا جو ہے وہ بہت درجہ بھی ہے، اور سب سے بڑی آیت جو ہے قرآن پاک کی وہ یہی ہے، آیت الکرسی، جو تیسرے پارے میں موجود ہے. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 255 ہے، یہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی والی آیت ہے. اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ زندہ جاوید ہے، کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، حی القیوم. اس پر اونگ یا نیند کا غلبہ نہیں ہے. آسمان و زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہی مالک ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا. ان لوگوں سے پہلے کیا تھا اور ان کے بعد کیا ہوگا، ان سب کچھ کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ انہیں سکھاتا ہے. اللہ کے علم کی معمولی مقدار کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کی کرسی کی وسعت اور بڑائی کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان و زمین پر حاوی ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے کسی قسم کی مشکلات کا باعث نہیں ہے. وہ نہایت بلند ہے، عظمتوں والا ہے. یہ پورے کا پورا جو مفہوم بیان کیا گیا، خلاصہ بیان کیا گیا، یہ آیت الکرسی کا بیان کیا گیا. اور دیکھیے اگر عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے، انسان صرف اس چیز کے اوپر ہی یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دل پہ کوئی مشکل بات گزری ہو، ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات گزرے ہوں اور اللہ کریم اس سے واقف نہ ہوں. یہ ناممکنات میں سے ہے. ہمارا جو سوچیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں. جب ہماری سوچیں بدلتی ہیں، ہمیں شیطان بھٹکا کے بہکا کے کہیں دور جا پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اس حقیقت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو تمہیں مشکلوں اور مصیبتوں سے نکال سکے. ہاں اگر تیرا ریلیشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا ریلیشن پختہ ہے، تو پھر تم نگاہ بھی اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا بھی کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. تیسرے پارے کے مضامین میں اس کے خلاصے میں یہ چیز بھی موجود ہے، جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن جائے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. انسان اپنے شب و روز میں سوچے
کہ میری وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، میری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، میری ترجیحات کیا ہیں، میری سوچوں کا محور کون ہے، آیا میری سوچوں کا محور دنیا ہے، آیا میری سوچوں کا محور دین ہے، آیا میری سوچوں کا محور کیا ہے، یا میری سوچوں کا محور معرفت خداوندی ہے۔ تو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ نیکسٹ اس تیسرے پارے میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے کس کا؟ ایمان والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، اور انہیں کفر کی ظلمتوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست باطل قوتیں ہیں، طاغوت ہیں، جو انہیں ایمان کی روشنی سے کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا اینڈ ہم پہنچ کے وہاں پہ تو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، 3 تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں جو توحید پر دلالت کرتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ اب وہ واقعات کیا ہے؟ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں ایک مکالمہ ہوا تھا، ایک گفتگو ہوئی تھی۔ اب نمرود وہ تھا جس کا دعویٰ تھا کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور میں موت سے بچا بھی سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حیران رہ گیا۔ جو دوسرا واقعہ ہے وہ حضرت عزیر رضی علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عزیر یہ نبی گزرے ہیں، اور ہوا اس طرح کہ کسی سفر میں ان کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا جس کے باشندے لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کی تباہ شدہ کیفیت اور بوسیدگی اور اللہ تعالیٰ کے دوبارہ پیدا کرنے کی قوت پر تعجب کیا، سوچنے لگے یا اللہ یہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، یہ تو ان کی ہڈیاں اتنی بوسیدہ ہو چکی، یہ بالکل تباہ و برباد ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی سواری پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، سواری کی بوسیدہ ہڈیوں کو ان کے سامنے جمع کر کے ان پر گوشت پوست چڑھایا، ان کے زادے سفر یعنی جو کھانے پینے کا سامان ان کے گدے پہ تھا، ان کی سواری پہ تھا، اس کو 100 سال تک باسی ہونے سے بچا کر تر و تازہ رکھا، اور اس طرح اپنی قوت کا انہیں عملی مشاہدہ کروایا۔ یعنی ایک 100 سال موت دینے کے بعد ان کو اٹھایا اور کہا دیکھ، حضرت عزیر سے کہا دیکھیں آپ کے کس طرح ہم اس گدے کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں، پھر کس طرح ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، اور اپنے کھانے کی طرف نظر کیجئے، یہ کھانا بالکل ابھی تر و تازہ ہے، جیسے جو اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح تیسرا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں؟ کہا نہیں یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا 4 طرح کے پرندے لے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، جب وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، مانوس آپ سے ہو جائیں، تو پھر ان کے ٹکڑے کر دیجئے گا اور مختلف پہاڑوں پہ دور دور ڈال دیجئے گا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھ کے ان کو آواز دیجئے گا، وہ آپ کی ایک آواز پر بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور پھر اسی طرح ہوا، جب آواز دی تو وہ اپنی اصلی شکل میں، ان کا خون، ان کی ہڈیاں، پر سے پر ملا، خون سے خون ملا، سب مل کر اپنی اصلی شکل و صورت بن کر ان کے پاس آ گئے، جس سے اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت اور حکمت کا عملی مشاہدہ ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 266 تک 4 مثالیں بیان کی ہیں۔ صدقہ و خیرات کے حوالے سے وہ مثالیں ہیں، 2 مثالیں جو ہیں وہ اخلاص کی اور 2 مثالیں
ریاکاری کی، دکھاوے کی. یعنی ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے بھی ایک طریقہ یہ اختیار فرمایا ہے، اسلوب یہ اختیار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو مثالیں صدقہ و خیرات کی وہ بیان کی گئی، وہ کس طرح بیان کی گئی؟ اس میں اخلاص کی. چلے ہم یوں کر لیتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کی مثالیں ہیں اس میں دو مثالیں جو ہے اخلاص والے بندے کی ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو اخلاص اور للہیت کے لیے کام کرتا ہے، اس کو بینیفٹ کیا ملتا ہے، اس کو ریزلٹ کیا ملتا ہے، اس کو آؤٹ پٹ کیا ملتا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو کام تو کر رہا ہے لیکن اس میں ریاکاری ہے، اس میں دکھاوا ہے، تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے. اب ہم آتے ہیں اخلاص کی مثال کی طرف. تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر سینکڑوں دانے حاصل کر لینا. یعنی دیکھیں، آپ نے کبھی کسی کسان کو دیکھا ہے وہ زمین کے اندر ڈالتا تو کم گندم ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس نے تھوڑی سی گندم لی اور اس کو ڈال دی، لیکن اللہ تعالیٰ اس مثال کو کیسے بیان فرماتے ہیں کہ 100 ایک سٹا اور پھر ایک دانے سے سٹا اور پھر اس کے اوپر 7 بالیاں اور پھر 7 بالیوں میں کتنی زیادہ جو غلہ نکلتا ہے، گندم نکلتی ہے. اب ڈالا تو ایک ہے تو لیکن ملا کتنا زیادہ. اسی طرح جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو 700 گناہ تک بڑھانے پر اور اس سے زیادہ بھی بڑھانے پر قادر ہے. یہ اخلاص کی مثال ہے. لیکن اگر ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں مال تو دیتا ہے لیکن ریاکاری کرنے کے لیے دیتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ریاکار کا صدقہ ایسا ہے جیسے چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش کی جائے. فار ایگزامپل جیسے ایک بنجر زمین ہے، ایک چٹان ہے، اس کے اندر آپ جتنی بھی گندم کا بیج ڈال دیں گے لیکن آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح جو دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بالکل خالی رہ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا، درگزر کر دینا ایسی مالی امداد سے بہتر ہے جس میں ریاکاری اور احسان جتلانے کا عنصر شامل ہو. یعنی کیا فرمایا کہ ایسا کسی کو مال دینا کہ جس کے اندر کیا ہو، ایک تو آپ دکھاوا بھی کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا آپ دے کے احسان جتلانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے مال کا نہ دینا ہی کیا ہے، بہتر ہے. بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دو یا پھر کسی کو اچھی بات کہہ دو. اب اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال کی طرف آتے ہیں. ایک مثال تو یہ تھی کہ جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور وہ خرچ کیسے کرے گا، وہ ایک دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 بلکہ 70 سے اوپر 700 تک بھی دینے پر قادر ہے. لیکن دوسری مثال کی طرف جو دوسری اس کے برعکس تھی ریاکاری والی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے چٹان کے اوپر غلہ اگانے کی کوشش کی. اب اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال زرخیز خطہ زمین میں باغ لگانے کی ہے. ایسا باغ انسان اللہ کی بارگاہ میں لگا لیتا ہے جو زرخیز زمین ہو اور سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہو. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو دکھاوے کے طور پر خیرات کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اور فصل اگائے، مگر اس کے بڑھاپے میں جب وہ محنت کے قابل نہ رہے، وہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے غلہ اور پھلوں کے محتاج ہوں، تو یہ باغ کسی ناگہانی آفت سے تباہ ہو کر رہ جائے. اسی طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال، جائیداد اور زمین سے حاصل شدہ غلوں اور فصلوں میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے نام پر دینی چاہیے. گھٹیا اور بیکار چیزیں جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے نام پر کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی اسی تیسرے پارے کے جو تفسیر میں خلاصے میں شامل ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، چوتھے پارے کا سٹارٹ ہے، فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں ایسی چیز صدقہ و خیرات نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. اگرچہ
وہ محبوب ترین چیز آپ کے پاس مال ہے، اگرچہ وہ محبوب ترین چیز آپ کے پاس اولاد ہے۔ اب دیکھیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کسی کو کھانا دیتے ہیں تو وہ کھانا دیتے ہیں جو بچ جاتا ہے، یعنی وہ تو تم نے اپنا بچا ہوا دیا نا، بچا ہوا کھانا دے دیا، اب تم کو طلب نہیں تھی، تمہاری بھوک ختم ہوگی، تمہارے بچوں کی بھوک ختم ہوگی، تم نے کہا اچھا اس کو اٹھاؤ دے دو۔ نہیں، اگر صدقہ کرنا ہے تو اپنے کھانے سے پہلے کھانا ڈالو اور کو آؤ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ یا اس کو بھجوا دو۔ اسی طرح یہ ایک بڑی مثال، اس کو اگر ہمیں تو اس چیز کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے مدارس میں، کہ جب لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرواتے ہیں تو وہ بچہ جو نالائق ہوتا ہے، جس بیچارے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، چلیں ٹائم پاس کے لیے اس کے اوپر ایک لوگو لگ جائے گا، وہ اٹھاتے ہیں اور لا کے مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں، لیکن اپنے لائق ترین بچوں کو کس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ دنیا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جاؤ تم جا کے ڈاکٹر بنو، تم کچھ بنو۔ بعد میں اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا یا یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ نہیں، اخلاص یہ نہیں ہے، جو سب سے لائق اولاد ہے نا اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ یہ بھی خرچ کرنے سے مترادف ہے نا کہ اس کو اللہ کے دین کی طرف لگا دینا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تم نے اللہ سے محبت کی اور تمہارا وہ جو فیض ہے، وہ جو برکات ہیں، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اور صدقہ و خیرات کرنے پر شیطان، اچھا ایک اور چیز بھی ہے، انسان سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اپنی اس کی جو بھی انکم ہے اس میں سے وہ ایک حصہ اسپیسیفک وہ کہتا ہے یہ حصہ ایسا ہے جس کو میں نے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر حالات تھوڑے سے تنگ آتے ہیں تو شیطان سب سے پہلے اس کو اس جگہ سے ہٹواتا ہے جہاں سے اس کے پاس برکتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے، اسی جو خلاصے کو تیسرے پارے میں یوں بیان کیا گیا کہ صدقہ و خیرات کرنے پر شیطان غربت اور پیسہ کی کمی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت اور گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں میں زیادہ بھی دوں گا اور تمہیں معافی بھی ملے گی، تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے ہو تمہارے تو جو ہے وہ پیسے کم ہو جائیں گے، تم تو غریب ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جائے گا، تمہارے تو اخراجات ہی بہت زیادہ ہیں، تمہارے تو کام ہی بہت زیادہ ہیں، لیکن تم دے دو گے، تم کیا کرو گے؟ اسی طرح بیعین ہی آج کل جیسے کہ زکوٰۃ کا ہے، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا پہلے ارادہ کرتے ہیں لیکن اینڈ ٹائم پہ شیطان آ کے بہکا دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، شیطان کے وعدے جھوٹے، اللہ کا وعدہ سچا۔ حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر میسر آ گئی، اور پھر کھلے عام اور چھپا کر موقع محل کے مطابق دونوں طریقے سے صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھپ کے صدقہ دینے کو پسند فرماتے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق آپ فرماتے تھے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، یعنی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں صدقہ ایسے دوں کہ میرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یہ صدقہ بھی آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے اس میں بھی بہتری کا سوچا۔ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں صدقہ و خیرات کروں، اس لیے صدقہ و خیرات کروں، ممکن ہے میرے ساتھ والوں کو اس چیز کی ترغیب مل جائے کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تو دونوں طرح سے صدقہ و خیرات کرنا ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اعلانیہ بھی کریں اور چھپا کے بھی صدقہ و خیرات کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر دیندار غربا، ایک ایسے غریب ہیں جو دین کاربند بھی ہیں، غربا جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ کے مالی تعاون کے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے تو ہماری پرائورٹی کیا ہونی، فرسٹ کس کو ہم فرسٹ پہ رکھیں؟ تو کہا ایسے دیندار غربا جو اپنی سفید پوشی، ایک وہ ہے، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، جہاں پہ کہیں پہ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ مانگنے والوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک کو دے دو تو پیچھے 2 3 4 آ رہے ہیں۔ اب لوگ وہاں پہ صدقہ و خیرات
جس نیت سے بھی کرتے ہیں، کچھ تو زکوٰۃ کی نیت بھی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ زکوٰۃ ان کو لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی۔ ممکن ہے ایسے لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو ہاتھ پھیلانے سے ڈرتے ہیں اور ہے بھی دین کے بھی معاملات میں وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، تو آپ وہ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سفید پوش جو سوال نہیں کرتا، جن کچھ لوگوں کو سوال کی عادت ہوتی ہے، بس وہ زیادہ کی طلب میں زیادہ کی تمنا کے لیے مانگتے ہیں، تو جب آپ صدقہ و خیرات کریں تو آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے ذرا دیکھ لیا کریں کہ ہمارا کہاں پہ صدقہ و خیرات کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخر میں جس چیز کی مذمت کی گئی ہے یا جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ سودی نظام سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 280 تک کیا کیا گیا ہے؟ سختی کے ساتھ کس سے باز رہنے سے منع کیا گیا ہے؟ سود سے، اور سود خوری سے بچنے کو ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی تمہارے ایمان کا لیول، بلکہ تمہارے ایمان میں سے ہے کہ تم سود سے کتنا دور رہتے ہو، اور سودی نظام کو جاری رکھنے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ دو جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے میں اپنے بندے سے جنگ کروں گا، ایک سود کے بارے میں اور اللہ کے ولی کے بارے میں جو زبان درازی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں، مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تو سمجھتی ہیں کہ ہم اس سودی نظام کا حصہ نہیں ہیں، لیکن بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے وقت کسی سے پوچھا کریں کہ میں بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتی ہوں، مجھے کون سا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، کون سا اکاؤنٹ ایسا ہے جہاں پہ سود لینا یا دینا ہے، یا جہاں پہ میری کٹنگ ہو رہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آج کل بہت سے لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہیں اور آپ کو بینک کی طرف سے کال آتی ہے کہ ہم آپ کی زکوٰۃ کی کٹنگ کر لیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ تو آئی تھنک سو کرواتے ہوں گے، لیکن کچھ نہیں کرواتے ہوں گے، لیکن آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ جو بینک سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی مستحق تک، تو ان چیزوں کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ ایسا جو بینک اکاؤنٹ کھلوانا جس کے اندر آپ کی کٹنگ ہوتی ہے یا آپ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ اکاؤنٹ ہوتے ہیں سیونگ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو اس کے چیز بارے میں بھی پوری تحقیق کر لینی چاہیے، اور تحقیق کے بعد پھر ہی اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہیے، ادروائز ہم بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں اسی سودی نظام کا حصہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو بات بتائی گئی سورہ بقرہ کے اینڈ پہ، وہ یہ بتائی گئی کہ آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم احتساب کہتے ہیں قیامت کی یاد دہانی کرانا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرماتا ہے، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ جیسے سورہ زلزال میں پڑھتے ہیں، ذرہ برابر، ہم تو ذرہ کی ویلیو کو ہی نہیں سمجھتے، ذرہ کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اب یہ ذرہ بھی تمہارے اعمال کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، تو لہٰذا دین کے معاملے میں بالخصوص نہ تو کسی نیکی کو حقیر جانا جائے اور نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بچتے رہنا چاہیے۔ تو اس مضمون کو جب بیان فرمایا تو فرمایا کہ ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، یوں بیان کیا گیا۔ اور قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے ارتحال کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد لین دین کے بارے میں وہ بھی سورہ بقرہ تیسرے پارے میں بتایا گیا، ادھار لین دین کے قرآنی ضوابط بتائے گئے کہ ادائیگی کی مدت کو متعین کیا جائے، اس کو لکھ لیا جائے، گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے۔ کہا تم کسی سے کوئی لو، اس کو لکھ لو، گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں لڑائی کا معاملہ نہ بنے۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی چیز ادھار رکھتے ہیں، اس کے احکام کا بھی تیسرے پارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ لاسٹ پہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ دلوں کے ظاہر اور خفیہ تمام رازوں سے واقف ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قرآن پر
رسول اور مومنین سب کا ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنی اطاعت، شاعری اور فرما برداری کا عاجزانہ اعتراف کر کے اپنی کمی و کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ جو سورہ بقرہ کے تیسرے پارہ جو ہے اس کے اینڈ پہ جب صورت ہو رہی ہے تو اس کے لاسٹ پہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا بتایا گیا کس طرح عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کی بارگاہ میں انسان ڈرنے والا ہو، اور جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور پکار کے کہتا ہے ربنا، اے میرے رب، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، بندے میں نے تیری بات کو سن لیا، میں نے تیری بات کو سن لیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسانی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سم ٹائم مجھے نا ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، کوئی معاملہ گزرے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کروں تو وہ ایک بات کرتے تو وہ کہتے شاید ہم ڈیزرو کرتے تھے، ہمارے ساتھ اگر ایسا سب کچھ ہو رہا ہے تو شاید ہم یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ تو جب قرآن کی وہ آیت کو دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب بھی آزمائش آ جائے، تکالیف آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کریں، جیسے کہ ہم نے پچھلے پارے میں یہ پڑھا تھا کہ نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، وہ ضرور مدد کرے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ انسانی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، انسانی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسانی وسعت و قدرت کے اندر ہی ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں اچھا اسلام پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک انسانی طبیعت کسی چیز کو قبول نہ کر رہی ہو تو اس کے اوپر اس چیز کا وزن ڈال دیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بڑی بہنیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا وہ کہتی نہیں ہم نقاب نہیں کر سکتی، ہمارا سانس بند ہوتا ہے، ہمیں گھٹن ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک روزہ رکھنے والا بندہ ایک روزہ رکھے بندہ اور وہ روزہ رکھنے سے اس کی جو ہے موت واقع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں برکتیں رکھی ہیں، لیکن شیطان جیسا کہ وہ انسان کو غریبی سے ڈراتا ہے، انسان کو پیسوں کی کمی سے ڈراتا ہے، اسی طرح وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے انسان کو دین سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسانی وسعت و قدرت کے اندر ہی ہیں۔ ہر شخص کو اپنے برے بھلے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اس لیے فدیانہ طریقہ پر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے درخواست کریں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری غلطی اور کمی پر ہماری گرفت نہ فرما، ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر ذمہ داری نہ ڈال، ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، رحم فرما، تو ہی مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، جو ہم اس کے اینڈ پہ پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ یہ ساری دعا ہے، اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں کریں، اس کو یاد کریں، اور جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ جب آپ مانگیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے مانگنے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ سورۃ آل عمران تیسرے پارے میں ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور قرآن پاک کی طویل لمبی ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ آل عمران بھی ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، 200 آیتوں اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اب اس صورت میں کس چیز پر بحث کی گئی؟ عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے زیادہ تر یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ عیسائیوں کا ہے، عیسائیوں کی طرف جو ہے اس کا رخ موڑا گیا ہے گفتگو کا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن ایک واقعہ ہے۔ دیکھیں، عیسائیت کے مذہبی تقدس کے حامل خاندان کا تذکرہ اس میں موجود ہے، یعنی عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ عیسائیوں کے دل میں قرآن کریم کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی خاطر پوری صورت کو آل عمران کے نام سے ہی موسوم کر دیا گیا، اور یہ صورت ایک واقعے کی پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ نجران ایک علاقے کا نام تھا۔ نجران کے عیسائیوں کا 8 افراد پر مشتمل ایک وفد، بڑا وفد، مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔
ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا. کبھی کہتے کہ وہ اللہ ہیں، کبھی کہتے وہ ابن اللہ ہیں یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی وہ الوہیت یعنی وہ جو تثلیث کے ہیں کہ باپ ماں اور بیٹے کا ایک حصہ. یوں کر کے انہوں نے گفتگو شروع کی. حضور علیہ السلام نے ان کو جواب دیا. اب اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی وحدانیت اور قرآن کریم، تورات اور انجیل کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور اللہ کی آیات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا گیا ہے. علم الہی کی وسعتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کتنی زیادہ ہے. قدرت کے تخلیقی شاہکار انسان کے رحم مادر میں تیاری کے مرحلہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کیسے کرتا ہے. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پھر اس کو نطفے سے پھر ہڈی ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اور یوں پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈالتے ہیں. 4 ماہ کا جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کی 4 چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کی روح سے بیان کیا جاتا ہے، اور بتایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے، جس کے میں محکم اور واضح معنی و مفہوم رکھنے والی آیات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. اب یہ چیز بھی سمجھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محکم آیات کو، واضح احکام کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور متشابہات کے پیچھے پڑنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو آیات آپ پہ واضح ہیں، اگر آپ انہی پہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن احکامات جو ہیں، یا ایک انسان اگر کہے کہ میں اپنے آپ کو کامل اسلامی نظام، اصول و ضوابط کے مطابق ڈھال لوں، تو وہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو پتہ نہیں لوگ کیسے متشابہات کے اندر سے اعتراضات اٹھانے کے لیے اور شبہ اٹھانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. اب متشابہات بھی ہیں جن کے معنی اور مفہوم ہر شخص پر واضح نہیں ہوتے. اب جو متشابہات ہیں ان کے معنی ہر شخص پر واضح نہیں ہوتے، لیکن اگر متشابہ آیات پر حضور علیہ السلام کے بیان کردہ ضوابط کی روشنی میں غور کریں تو ان کے معنی واضح ہو سکتے ہیں. لیکن اکثر ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نہیں، حدیث کو تو ہم نے لینا ہی نہیں. مگر جو لوگ دلالت و گمراہی کے مریض ہیں اور ان آیات کو من مانے معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی آیات کو اللہ کی طرف سے یقین کر کے ان پر ایمان رکھنا چاہیے. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. روز جزا کے تصور کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. کافروں کا مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. کافروں کے مال اور ان کا اولاد، اس مضمون کو بھی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. فرعون اور اس سے پہلے اقوام کے واقعات سے یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا. اسی طرح بدر کے واقعہ، اس کو بھی یہاں پہ جو ہے سورۃ آل عمران کے تیسرے جو حصہ تیسرے پارے میں موجود ہے، وہاں پہ بیان کیا گیا کہ جب 2 جماعتیں مقابلہ پر آئیں، ایک جماعت اللہ کے لیے جہاد کرنے والی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، جن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے کر ایمان والوں کو اپنی مدد سے غالب کیا. اس سے اہل بصیرت درس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ، انسان کو بیوی، بچے، مال دولت کے خزانے، سونا چاندی، سواریاں، چوپائے، جانور اور کھیتیاں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین انجام ہے. متقی لوگوں کے لیے باغات، نہریں، پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا ہے. اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. جو بندے گناہوں پر استغفار اور جہنم سے حفاظت کے جو ہے طلبگار ہیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے اور تہجد کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام اہل علم توحید کی گواہی دیتے ہیں. انسانی زندگی کے لیے نظام حیات جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مستند و مسلم ہے، وہ صرف اسلام ہے. یہ چیز دیکھیں، اسلام کے علاوہ انسان ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اور اسلام کے علاوہ انسان ادھر ادھر جائے اور پھر یہ تمنا کرے اللہ کی رضا ملے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جس مضمون کو بیان کیا گیا اسی پارے میں، وہ ہے کہ حضرت مریم کی ولادت کا ذکر ہے، اور ان کی جو ہے کراماتی نشوونما ہوئی. کیسے نشوونما ہوئی کہ وہاں پہ اختلاف ہو گیا. جب حضرت جو تھی مریم، ان کی ولادت ہوتی تھی تو ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی
کہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو اس کو میں تیری راہ میں لگاؤں گی۔ اب جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی، انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ بیٹی بیٹے کی مانند نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ نے منت مانی ہے اس منت کو پورا کرے۔ اب جب اس منت کو پورا کرنے لگے تو پھر ان میں ایک اختلاف یہ پیدا ہوا تھا کہ اب ان کی پرورش کون کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ اب یہ کہا گیا کہ چلتے پانی میں کلمے ڈالی جائیں، جس کی قلم پلٹ کے واپس آ جائے گی وہی حضرت مریم کی جو ہے وہ پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی قلم واپس پلٹی، ایک حجرہ ایسا تھا جہاں پہ حضرت مریم رہا کرتی تھی، وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ بند کمرے میں بے موسم پھل دیا کرتے تھے، موسم نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا رزق عطا فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام گئے، دیکھا بے موسم پھل سامنے موجود ہیں، کہا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ وہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس وقت ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ تو وہ ہے جو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے، یا اللہ تو اس عمر میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی وہ جو دعا تھی اس کے اندر ایک یقین کامل تھا، جو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ رب اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ اور یقین کرے جب ہم اللہ تعالیٰ سے آخری امید کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایک دفعہ حضرت یوسف بن حجاج ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بوڑھا ہے بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ وہ نابینا ہے، یا اللہ میری نظر دے دے، میری نظر دے دے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے؟ اس کو کہا اگر کل تک تیری نظر واپس نہ آئی تو میں تجھے مار دوں گا، تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اسے جب اپنی موت کا خطرہ لاحق ہوا تو اللہ سے یوں تڑپ کے دعا کی کہ جب اگلے دن یوسف بن حجاج گزرا تو اس کی نظر واپس آ چکی تھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں، اگر مانگیں تو ہمارا دعا کہیں اور ہوتی ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، ایسے نہیں مانگے۔ اور اکثر لوگ استغفار بھی کس طرح مانگتے ہیں، زبان تو کہہ رہی ہے استغفر اللہ لیکن دل اور دماغ دنیا کے خیالات میں گم ہے۔ نہیں، جب تم استغفر اللہ کرو، جب تم اللہ کو پکارو تو تمہارا وجود کا ہر عضو اس اللہ کو پکارنے کی طرف مائل ہو، تمہارا دل، تمہاری آنکھیں، تمہارا دماغ، تم پورے کے پورے اب اپنے آپ کو اس بارگاہ میں متصور کر کے اس سے مانگو، وہ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا کے صدقے سے حضرت یحییٰ عطا فرمائے تھے، اور اسی طرح حضرت مریم کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے معجزات، ولادت، بچپن، بڑھاپے میں گفتگو کے امتیاز کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں بھی یہیں پہ موجود ہے۔ اور آپ کی نبوت و رسالت کے ساتھ ہی آپ کے معجزات، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کے ساتھ ہی آپ کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا، دیکھیں حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا، اندھوں اور کوڑوں کو صحت مند کر دینا وغیرہ کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ تاریخی باتیں ایک نبی امی کے ذریعہ لوگوں کے سامنے آنا اس نبی کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے، ان کو نبی برحق مان کر ان کی پیروی کرنے والوں کے دنیا پر غلبہ اور قیامت تک ان کی حکمرانی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی و رسول کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پرستار بنانے کی بجائے اللہ کی عبادت پر آمادہ کرتے ہیں۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے انبیاء کرام سے لیے جانے والے میثاق کا ذکر بھی تیسرے پارے میں موجود ہے، تیسرے پارے کے اینڈ میں، جس کی روح سے تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنے کے پابند قرار دیے گئے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لاسٹ پہ، اس پارے کے لاسٹ پہ، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کے نزدیک کافر ملعون ہیں، ان پہ لعنت کی گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر زمین بھر کے یا زمین کے برابر سونا بھی فدیہ میں دے دیں تب بھی انہیں جہنم کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔